کے روزے کی زیارت نصیب نہیں. اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو بلایا ہے، اور آپ نے خدا کی دعوت پہ لبیک کہا ہے. یہ خدا کی طرف سے بلانا اور آپ کی طرف سے لبیک کہنا، نام کا منتخب ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات آپ پر راضی ہے. یہ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ خدا ناراض ہوتا ہے. خدا ناراض بندوں پہ نہیں ہوتا. جو ناراض ہوتا ہے وہ دروازے بند کر دیتا ہے. اس کے دروازے کھلے ہیں. ان دروازوں کا کھلا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ بندے ناراض ہیں، رب ناراض نہیں ہے. یہ بندے اپنے رب سے ناراض ہیں، اس کے گھر سے دور ہیں. اللہ اپنے بندوں پہ ناراض نہیں ہوتا. جو ناراض ہوتا ہے وہ اپنے دروازے بھی بند کر دیتا ہے. جنید بغدادی ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے اور سامعین سے کہہ رہے تھے، اللہ کے بندو، خدا کا دروازہ اتنا کھٹکاؤ کہ وہ تمہارے لیے کھل جائے. اتنا دروازہ کھٹکاؤ کہ وہ تمہارے لیے کھل جائے. ایک خاتون اٹھی، دیکھ کر کہتی ہے، جناب جنید بغدادی، میں پوچھ سکتی ہوں کہ رب کا کبھی دروازہ بند بھی ہوا ہے؟ جب یہ سنا تو وہ منبر سے اتر گئے کہ آج کے بعد میں درس نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اس عورت میں معرفت پروردگار ہے. معرفت چاہیے. جو یہ بات جانتا ہے نا کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پیسے زیادہ لگتے ہیں، 12 لاکھ 13 لاکھ 15 لاکھ. یہ پیسے عام زبان سے سنتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا حج ہو گیا ہے. یقیناً ہر بندہ یہ کہتا ہے. پرائیویٹ جائے تو کہتا ہے 17 لاکھ بہت مہنگا ہے. سرکاری گورنمنٹ پیکج میں جائے تو 12 لاکھ بہت مہنگا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، مجھ سمیت، توجہ ہے آپ کی، میرا آپ سے، مجھ سمیت اپنے آپ سے بھی سوال ہے کہ ہماری زندگی کتنا ہے، کتنا گزار چکے ہیں. 50 سال 70 80 سال. اس سے کم ایج کے تو ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے حج پہ جانے کا. عام طور پہ تو رواج یہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اس وقت اولاد کہتی ہے کہ جاؤ حج پہ. بہو بھی مشورہ دیتی ہے، بابا جی حج پہ چلے جاؤ. 2 کام ہو گئے، یا تو انشاءاللہ یہ واپس بوڑھا آئے گا نہیں، اگر واپس آ بھی گیا تو اب ہمیں تنگ پھر نہیں کرے گا. ہمارا فریضہ حج آخری مرحلے پہ ہوتا ہے جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، چل نہیں سکتا، ویل چیئر کم ہوتا ہے. بہرحال 60 سال 70 سال 80 سال اس ایج میں ہم حج کرتے ہیں. جو بات میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، جو حضرات کہتے ہیں نا کہ حج مہنگا ہے، میرا سوال ہے ان سے، اگر 12 لاکھ میں 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، سستا ہے یا مہنگا؟ سستا ہے یا مہنگا؟ 12 لاکھ میں زندگی کی برائیاں، گناہ، نافرمانیاں، غلطیاں، اگر بندہ ان حج کے دنوں میں خدا کے گھر کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور رب کہے کہ تمہیں بلایا اسی لیے تھا کہ تو اعتراف کرتا جا، میں تمہیں معاف کر دوں. کام تو سستا ہے نا. پھر اس سے سستا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے بلایا ہے، خوش قسمت ہے کہ اس نے بلایا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے درخواستیں دی. اس سے پہلے
تو 3-3 4-4 لاکھ کی درخواستیں ہوتی تھی اور اس میں 70-80 ہزار قسمت والے لوگوں کے نام آتے تھے، اور جن کے نام نہیں آتے تھے انہیں روتا ہوا دیکھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں آنا پسند نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں، پیسہ معیار نہیں، پیسہ معیار نہیں ہے، بلاوا۔ سہیوال سے خاتون 2019 کی بات ہے، حج درخواست لے کر آئی، بہت ہی ضعیف تھی، چلنا مشکل تھا اس کے لیے۔ تو میں نے کہا ماں جی میرے لیے تو مشکل ہے، آپ کو لے جاؤں، یا آپ کا بھائی ہونا چاہیے، کوئی بیٹا ہونا چاہیے جو ویل چیئر چلائے، آپ کا سہارا بنے۔ میرا کام تو ہے وہاں آپ کے لیے مناسک حج کی بجا آوری، آپ کی رہنمائی کرنا، آپ کو ویل چیئر آپ کی چلانا، اگرچہ خدمت ہے، یہ عرض کروں گا کہ حاجی کی خدمت حج برابر ثواب ہے۔ جو امیرانہ مزاج ہے نا، یہ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کر نام آ گیا ہے نا، پھر یہ امیرانہ مزاج لاہور ایئرپورٹ پہ رکھ کر اللہ کا صحیح بندہ بن کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر ذہن میں یہی ہو کہ میں چودھری ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں سردار ہوں، میں پتہ نہیں کون سا افسر ہوں، ریٹائر ہوا ہوں، یہ ہوا ہوں، اگر یہ مزاج ہوا تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ۔ اللہ اس حج پہ بلا کر بندے کی قبلہ جیسے فرما رہے تھے وہ میں مارنا چاہتا ہے، اللہ بندے کو سمجھانا چاہتا ہے میں رب ہوں، تو میری مخلوق ہے، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ درخواست لے کر آئی خاتون، تو میں نے کہا ماں جی میں تو نہیں لے جا سکتا، میرے لیے مشکل ہے، ساتھ 100-150 بندے کا قافلہ ہوتا ہے، ہم نے آگے چلنا ہے، حاجی نے پیچھے پیچھے ساتھ چلنا ہے، اب میں اکیلا بندہ پیچھے مڑ کر تو نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں سے کون حاجی آ رہا ہے یا کون نہیں آ رہا، تو میرے لیے مشکل ہوگی۔ وہ کاغذ وہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ جب ہم نے حج درخواستیں جمع کرا لی، پیسے جمع ہو گئے، حساب کیا قبلہ علامہ افضل حیدری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تو ایک حاجی کے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ بھی کہاں غلطی ہوئی، ایک حاجی کے پیسے ہیں، اس وقت حج میرے خیال میں 3.5-4 لاکھ پہ تھا، حاجی کے پیسے کم ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جب وہ کامیاب افراد کی لسٹ نکالی تو ایک خاتون کا نام تھا جس کے پیسے ہمارے پاس نہیں آئے تھے، تو میں نے اس ماں جی کو کال کی، میں نے کہا ماں جی آپ نے حج پہ جانا ہے، اس کا نام بھی آ چکا تھا، میں نے کہا ماں جی آپ نے حج پہ جانا ہے، کہ بیٹے آپ نے تو مجھے جواب دے دیا تھا، میں تو واپس آ گئی تھی، میں نے کہا ماں جی میں نے جواب دیا ہے، اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ کا نام کامیاب لوگوں میں آ گیا، اللہ نے آپ کو اس طرح بلایا ہے کہ پیسے بھی ہم نے اپنی جیب سے ڈال کر آپ کا نام کامیاب ہو گیا۔ جب خدا بلانا چاہتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، بندے کی بس میں نہیں ہے، بندے کا کام ہے ارادہ کرنا، سچا ارادہ ہو، اللہ کے گھر جانا چاہے تو خدا بلاتا ہے، اور خدا بلاتا بھی اس لیے ہے کہ خدا بندے کا آنا پسند کرتا ہے تو بلاتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا کمال ہے۔ وہ عام روایت میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، لمبی روایت ہے، اس میں ایک حصہ ہے کہ قذف اللہ فی قلبی حب الحسین، جب اللہ کسی بندے سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جہنم سے بچانے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے میں بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں، خود بندہ جہنم سے بچ جائے، تو اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو مجلس حسین میں آتے ہیں، یہ جو محبت حسین رکھتے ہیں، یا خدا ہمیں کہیں بھی نیکی کے لیے بلاتا ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا ارادہ ہوتا ہے، تب یہ نیکی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے آپ کو چن لیا، اور ابھی آپ عازم حج ہیں۔ خدا نے جو جناب ابراہیم کے ذریعے قیامت تک اپنے بندوں کو دعوت دلوائی، جناب ابراہیم سے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو حج کا، لوگوں کو بتاؤ، حج کی دعوت دو۔ پروردگار میں مکہ کی سرزمین میں ہوں، جہاں کھڑا ہوں اطراف میں پہاڑ ہیں،
میری آواز کہاں تک جائے گی، میں کہاں تک یہ دعوت پہنچاؤں؟ اب خدا نے فرمایا میرے ابراہیم میرا حکم ہے تو ان پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کی دعوت دو، دنیا کے کونے کونے تک تیری اس دعوت۔ تو طواف کرتے ہوئے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یوں آپ طواف کر رہے ہیں تو ہمیشہ طواف کرتے کرتے آپ کا بایاں کندھا یہ قبلہ کی طرف رہے، یہ خیال یعنی آپ کے بائیں طرف رہے۔ آپ جب طواف کر رہے ہوں جیسے یہاں پہ طواف کر رہے ہیں نا، آپ کے ساتھ اور بہت سے حاجی ہوں گے اور وہ طواف کرتے کرتے بالخصوص ہمارے اہل سنت والجماعت جب یہاں آتے ہیں حجر اسود سامنے، وہ یوں کیونکہ دور ہوتے ہیں نا تو اس کو حجر اسود کو چومنا ہوتا ہے، دھوکہ میں وہاں پہ نہیں تو دور ہے تو ہاتھ کریں تو ہاتھ کر کے چوم لیں تو گویا آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا ہے۔ تو وہ جب یہاں پہ چلتے آتے ہیں نا، یہاں پہ آ کے پھر وہ یوں حجر اسود چومنے کے لیے یوں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایسا کرنا حرام ہے، آپ بھی ان کے دیکھے دیکھی شروع کہیں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر آپ کا یہ کندھا خانہ کعبہ سے ہٹ گیا تو وہ چکر باطل ہو جائے، اور جو فرما رہے ہیں اس لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں سے چلتے چلتے اگر آپ بوسہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آئے ہیں تو یوں ہاتھ ایسے کر سکتے ہیں، یوں ہاتھ کر کے بوسہ، یعنی آپ کا وہ بھی ایسے بھی تو کرنا ہے تو ہاتھ ہی جائے گا نا، تو آپ ہاتھ کر سکتے ہیں چلتے ہوئے، یوں چل رہے ہیں چلتے چلتے کندھا نہ ہٹے، ہاتھ ایسے کر کے بوسہ لے کے آپ چلتے ہیں، یہ خیال ضروری کرنا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ پہلا کیا تھا 7 چکر، دوسرا حجر اسود سے چکر شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم ہوگا، اور تیسرا طواف کرتے ہوئے آپ کا کندھا جو ہے وہ بایاں نہ ہٹے، یہ بائیں طرف ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ طواف یہاں پہ ہوگا خانہ کعبہ، اتنی جگہ پہ دور ہوگا مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم اس طرح کا ایک چھوٹا سا چبوترا ہے، اس کے اندر یعنی جس جگہ کے اوپر وہ پتھر موجود ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کی طرف اس کے اوپر قدم لگے ہوئے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کے چبوترا تھوڑا سا چوڑا ہے، اس کے اندر پتھر ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ آگے جا کے بتا تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی، آپ کا طواف اگر فرش پہ کر رہے ہیں جب گراؤنڈ فلور پہ تو خانہ کعبہ اور حجر اسود، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے گزرنا، باہر سے نہیں جا کے گزرنا۔ بہت سے حاجی ہوں گے جو باہر سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے گزرنا۔ اور اس سے آگے والی چیز جب بندہ دوسرے تیسرے چکر میں جاتا ہے تو تھوڑا تھک جاتا ہے۔ اب جب تھکتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کے ساتھ یہاں سے یہ آپ کرتے ہیں، یہ ملتزم لکھا ہوا ہے تو یہ یہاں سے ایک دیوار شروع ہو جاتی ہے، یہ توجہ فرمائیں، یہ دروازہ جب ختم ہوتا ہے دروازے سے آگے یہاں پہ جو تصویر اگر بنی شروع کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ دیوار ہوتی ہے، گول دیوار بنی، ٹھیک ہے نا، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم بعض بندے جب تھک جاتے ہیں تو طواف کرتے کرتے ایسے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دوران طواف بیت اللہ کی کسی بھی خانہ کعبہ کی دیوار کو یا ہاتھ لگانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ طواف کرتے ہوئے کعبہ کی کسی چیز کو چھونا نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانا، وہ جو دیوار ہے وہ اگرچہ بیت اللہ سے دور ہے لیکن ہے بیت اللہ کا حصہ، اس دیوار کے اندر یعنی یہاں سے وہ دیوار شروع ہو کے یہاں تک آتی ہے، اور یہ جو سائڈ ہے اس سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہ میزاب رحمت، اوپر وہاں پہ میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، میزاب رحمت، اور اس میزاب رحمت اور رکن راکی یہاں پہ ہی یعنی بالکل میں نے یوں یہاں پہ رکھا ہے تو یہ سائڈ جو ہے یہاں پہ حضرت اسماعیل اور جناب حاجرہ کی قبریں ہیں، وہاں پہ نماز پڑھنے کا بہت بڑا حکم ہے، پڑھنے سے انسان کی زندگی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کام اسی طرح جب یہاں کہیں کہ دیوار کو نہیں چھونا، اس سے دور چکر لگانے ہیں، اور اسی طرح خانہ کعبہ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہاں جب 7 چکر ہو جائے، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے بے شک آپ جناب غلاف کعبہ کو چھوئیں، اندر چلے جائیں میزاب رحمت کے نیچے،
نوافل اگر پڑھنا چاہتے ہیں، چھونا چاہتے ہیں، رکن یمانی پہ بوسہ دینا چاہتے ہیں، حجر اسود، یہ سارے کام 7 چکر مکمل کرنے کے بعد کرنے ہیں۔ اکثر یہ 2 چیزوں پہ لوگ بھول جاتے ہیں، ایک تو ہاتھ لگانے والا اور دوسرا جناب چھونے والا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں اگر کوئی شک ہے تو مجھے فرمائیں، کیونکہ یہ چیز یہ کہ اگر رش کی وجہ سے جی ہاں، رش کی وجہ سے اگر اتنا زیادہ رش ہے کہ آپ کو دقت ہوتی ہے، پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں، فوق اجازت دیتے ہیں، حد الامکان اس کے اندر سے کرتے ہیں۔ جی اچھا، جب یہ جی باطل، طواف باطل، طواف باطل۔ اسی طرح ایک اور بات یا پہلے چلیں، فرض کرو آپ جا رہے ہیں، رش ہے، آپ کو جاتے ہوئے لگا دھکا، آپ 4 قدم پیچھے آئے، یا دھکے کے ساتھ آپ آگے چلے گئے، چل رہے ہیں نا، دھکا لگتا ہے، جیسے ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں تو زری کے قریب آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم ابھی چلے نہیں تو دھکے کے ساتھ زری کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ چل رہے ہیں، آپ کے چلتے چلتے آپ کو لگا دھکا، یہاں سے دھکا چل لگا، آپ وہاں پہ پہنچ گئے، یہ قدم آپ کے طواف میں شامل نہیں ہے، یہ خود آپ نے نہیں اٹھائے، آپ نے واپس وہیں پہ آنا ہے۔ اگر رش کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتے، پھر چکر لگائیں، وہ چکر نہیں ہوگا، پھر جہاں پہ چھوڑا تھا وہاں سے چکر شروع ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی، یہ نادر کیا ہے؟ ہاں، دھکے کی وجہ سے کرنے کی ڈائریکشن چینج ہوگی تو معاف ہے، سمجھا؟ اچھا، اب دوسری مقام، ایک منٹ، اب دوسری چیز، جب طواف مکمل ہو جائے، طواف کے متعلق کوئی سوال ہے صرف وہ کیجئے گا، اگر کوئی شہر میں سوال ہے طواف کے متعلق۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں کتاب دیتے ہیں، یہ یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ کسی سے لے لیں، کہیں سے لے لیں، اور اس کے علاوہ مختصر بھی ہے، 7 دعائیں اس میں لکھی ہیں، ہر طواف کی، ہر چکر کی ایک ایک دعا ہے، اور یہ جب آپ نے چکر لگانا ہے تو چکر لگاتے ہوئے دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے، اور وہ ایک چکر کی، جب پہلے چکر کی دعا پڑھیں گے پتہ رہے گا پہلا چکر ہے، دوسرا 7 چکروں کی 7 دعائیں وہ پڑھیں گے تو پکا تو چکر بھولے گا ہی۔ جی کیا اس کو کتاب کا رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کتاب آپ رکھ سکتے ہیں، موبائل آپ رکھ سکتے ہیں، موبائل کے اندر آ سکتا ہے سب کچھ، موبائل تو آپ کے پاس ہے، موبائل کو رکھ سکتے ہیں۔ جی طواف کے 7 چکروں کے دوران نہیں ٹچ کرنا، اس سے پہلے اور بعد میں کر سکتے ہیں۔ ہاں، دھکے کے ساتھ اگر لگ جاتے ہیں تو کوشش کریں جناب علی کہ ہاتھ نہ چھوئیں، کوئی کندھا شندہ لگ گیا تو کوئی نہیں، دھکے کی مجبوری کی حالت میں تو روزہ میں نے رکھا ہوا ہے نا، تو اگر کوئی میرے اندر کوئی چیز اڑیل دیتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے، تو نہیں فرما رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، جب طواف آپ کا ہو جائے، کتنے کام ہو گئے؟ 2، ایک احرام، دوسرا طواف۔ اب تیسرا کام ہے مقام ابراہیم پہ جا کر 2 رکعت نماز، جس کا بھی وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے، یہ کوشش کریں، یہ آپ بھی صبح سے کہیں گے جی مولویوں نے ہمیں ڈرا کتنے ڈرا دیا، حاجی مشکل کر لی ہے، گزارے یہ ہے، دیکھیں یہ چیزیں نہیں، اصل میں تجوید و قرأت کا جاننا ضروری ہے۔ لینگویج جو ہوتی ہے نا، ہم بھی اردو بولتے ہیں، پنجابی اردو بولتے ہیں، پٹھان بھی اردو بولتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے شمالی علاقہ جات کے لوگ ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہیں نا بلتستان سے اردو کے، اب وہ بھی تقریر کرتے ہیں پنجابی اردو میں کرتے ہیں، تو ان کو مذکر مونس کا پتہ چلتا ہے جی، پٹھان جب بول رہا ہوتا ہے تو مونس کو مذکر کو، تو آپ اس وقت مسکراتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح اگر ہماری عربی جو ہے نا، یہ جب عرب سنیں تو وہ بھی ایسے مسکرائیں جیسے ہم پنجابی جناب علی یا پٹھان کی اردو سن کے مسکراتے ہیں۔ بات یہ ہے تھوڑا سا کم از کم چند حروف ایسے ہیں جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ درود آپ پڑھیں ساتھ مل کر، یہ اللہم بڑے لوگ پڑھتے ہیں سورۃ اللہم صلی علی محمد، صلی نہیں ہے، سین سے صلی ہے اور صاد ہے صلی، اس لیے اللہم صلی علی، اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباش یہاں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی،
اس کا مطلب ہے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر اپنی تلوار چلا، نعوذ باللہ، اور ان کو قطع کامہ کر دے، ختم کر دے، نقل کفر نواشا۔ تو اس لیے ہے تو سین اور صاد، سین اور صاد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی۔ اسی طرح ہم مثال پڑھتے ہیں جی الحمدللہ ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد تعریف کو، حامد تعریف کرنے والا، اور لوگوں کے نام ہوتے ہیں حامد، ہم کہتے ہیں حامد۔ حامد ہے تعریف کرنے والا اور حامد ہے بنجر زمین۔ اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو تمام تعریف اللہ کے لیے، حمد تعریف اللہ کے لیے۔ اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ساری بنجر زمین اللہ کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، یا الفاطمہ تو قلبی، قلب کہتے ہیں دل کو، قاف کینچی والا قلب دل، اور کاف کش والا کتاب والا قلب کہتے ہیں کتا۔ اگر ہے قلبی تو مطلب ہے میرا دل، اگر کہتے ہیں قلبی تو کہتے ہیں میرا کتا۔ یعنی اتنا یہ فرق ہے ان تلفظ میں اور حروف میں۔ آپ کا قل هو اللہ احد، دو نقطے والا قاف ہے، قل هو اللہ احد۔ قل کہیں گے تو قل کا مطلب ہے کہہ تو اللہ ایک ہے، اگر آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد تو کھاؤ اللہ ایک ہے، کلوا واشربوا۔ تو اس لیے وہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی گزارش کر رہا ہوں، 4-5 حروف ہیں صرف، یعنی قاف اور کاف کا فرق، سین اور صاد کا فرق، توجہ فرما رہے ہیں نا، اسی طرح ہا اور ہا کا فرق، یہ 6-7 حرفوں کا فرق کر کے 2 رکعت نماز کم از کم جو 4 صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، وہ جانے سے پہلے بھائی خدا آپ صاحب کو سلامت رکھے، جتنا بڑا بندہ کوئی آفیسر ہو جائے، آرمی والے باقی سارے ہر سال ریفریشر کورس کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ بینکنگ والے جناب ہر 2 سال بعد ریفریشر کورس کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ اس وقت جناب ہم نہیں کہتے میری سفید ریش ہو گئی، اب میں جناب کیسے جا کے ٹریننگ کروں؟ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرم 2 طرح کا ہے، ایک شرم انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، ایک شرم انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ پوچھا جی وہ کون سا؟ کہا جی کہ اگر بندہ ہو گیا 60 سال کا، 70 سال کا، 50 سال کا، اور اس کی نہ نماز ٹھیک، نہ روزہ ٹھیک، نہ کلمہ ٹھیک، تو اب وہ کہتا ہے اب میں نے کلمہ ٹھیک کیا کروں، 60-70 سال کا ہو گیا، مجھے بچے کیا کہیں گے؟ تو اسی حالت میں وہ چلا گیا، درست نہیں کیا، تو یہ شرم ہے کہ جہنم میں لے جائے۔ لیکن کہے جی بچہ ہے جی، بچے کو اگر پوچھا تو نہ ہے، تو یہ شرم والی بات ہے، جو ٹھیک کر لینا چاہیے، وہ ہے کہ جو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے کوشش کرو، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، تاکہ یہ کم از کم 2 رکعت جو نماز میں جو صورتیں پڑھنی ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر نماز باطل ہوگی تو یقیناً جیسے وہ کہہ رہے ہیں پھر طواف بھی باطل، حج بھی باطل، اور اس سے عام چیز شاید یہ میں کہوں تو آپ لوگ ممکن ہے کہ شاید یاد کر لیں 2 رکعت نماز بہتر۔ وہ کیا؟ ہمارے برادران کے ہاں میں نے بتایا نا، ہمارے یہاں عمرہ مفتہ کے کتنے احکام ہیں؟ 7، بھائیوں میں 5 ہیں۔ ان کا تکثیر کے بعد عمرہ مفتہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا تکثیر کے بعد عمرہ مفتہ ہمارے یہاں مکمل نہیں ہوتا، ہم نے بعد میں طواف النساء بھی کرنا ہے، اور نماز طواف النساء جب ہم نے احرام باندھا تھا، احرام باندھنے میں جو 24 چیزیں حرام ہوئی تھی، ان میں ابھی مولانا صاحب نے بتایا تھا آپ کو، اپنی بیوی اپنے شوہر پر اور اپنے شوہر بیوی پہ بھی حرام ہو جاتا ہے طواف جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا یہاں پہ اب ناراض نہ ہونا، وہاں پہ بعض لوگ نا طواف کے دوران اپنی بیوی کو ایسے تاکہ اور کسی کو دھکا نہ لگے میری زوجہ ہے۔ ارے بھائی وہاں پر سب محرم ہیں اور سب نامحرم ہیں۔ جس طرح باقی عورتیں جناب احرام کی حالت میں آپ کی نامحرم ہے، اسی طرح وہاں جب احرام باندھ لیا اپنی بیوی بھی نامحرم ہے۔ توجہ فرمائیں جی احرام کے دوران آپ نے اس کو جناب بغل میں لے کے نہیں چلنا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، معذرت میں چاہتا ہوں، یہ ذرا جملہ میرا سخت ہے لیکن شرعی مسئلہ ہے، مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بات ہے کہ وہاں پر جو باقی چیزیں 24 حرام ان میں یہ بھی تھا، جب آپ تکثیر کر لیں گے احرام کھول لیں گے، باقی چیزیں حلال ہیں لیکن ابھی زوجہ حلال نہیں ہوئی جب تک طواف النساء نہیں کریں گے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ طواف النساء اس وجہ سے ہے کہ جو عورت حرام ہے اس کے حلال کرنے میں، اور جب طواف النساء کر لیں گے اس کے بعد 2 رکعت نماز جو پڑھنی ہے، تو اگر طواف النساء کی نماز ہی باطل ہے تو بیوی کیسے حلال ہوگی؟ جی تو اس لیے بیویاں حلال ہم نے رکھنی ہیں۔
تو اس لیے مہربانی فرما کر کم از کم 2 رکعت کی 4 نہ جو ہے 3 آپ کی صرف رہے گی نا، 3 آپ کی صرف دعائیں ہیں. یہ ایک سورہ الحمدہ دونوں میں پڑھنی، انا تو انا کر لیں، انا انزلنا نہیں ٹھیک ہوتی، انا تو انا کل کوثر ٹھیک کر لیں، قل هو الاحد ٹھیک کر لیں. توجہ ناراض ہونے درود پڑھے آلے بابا کی ذات. اچھا تیسرا کام مقام ابراہیم پہ نماز 2 رکعت نماز کا پڑھنا. اچھا مقام ابراہیم بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مثال کا یہ کعبہ ہے نا، یہاں پہ مقام ابراہیم ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں اس کے قریب پڑھوں. بھائی بات یہ ہے یہاں سے لے کر اس کے سامنے جہاں تک کوئی ضرور نہیں، یہاں پہ 2 4 5 10 15 20 قدم جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ایزی مل جائے. یہ نہیں کہ ساتھ ہی جناب تھکے لگ رہے ہیں، ادھر سے بندہ جناب گزرتا ہے، کوئی ٹھوکر ادھر مارے، کوئی نہیں میں نے تو قریب ہی پڑھنی ہے. یہاں سے لے کر اس کے سامنے سے وہ تقریباً یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے مقام ابراہیم، جتنا یہ ہے نا اسٹیج اتنی وہ جگہ ہے. اس کے سامنے پیچھے جہاں تک آپ چلے گئے یہ سارا مقام ابراہیم ہے. جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ 2 رکعت نماز طواف زیارت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عمرہ مفردہ کی، واجب قرباتان اللہ. ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہیں سے مقام ابراہیم سامنے آپ کی رائٹ سائڈ پہ ایک کارنر میں گرین لائٹیں لگی ہوں، وہ راستہ جا رہا ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے. وہاں پہ جائیں گے، صفا سے سعی شروع ہوتی ہے، پہلا چکر مروہ پہ جا کے ایک چکر ختم ہوتا ہے، دوسرا چکر مروہ سے شروع ہوگا صفا پہ ختم ہوتا ہے. یعنی جانا ہے تو ایک چکر، واپس آنا ہے تو دوسرا چکر، پھر جائیں گے تیسرا، واپس آئیں گے چوتھا، جائیں گے 5واں، واپس آئیں گے 6واں، 7واں جناب مروہ پہ جا کر آپ کی سعی ختم ہوتی ہے. تو جب سعی شروع کرنی ہے صفا سے تو آپ نیت کرنی ہے کہ سعی کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ مفردہ کی، سعی کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ مفردہ کی، واجب قرباتان اللہ. اس میں بھی کچھ واجب چیزیں ہیں، طہارت کا، نیت کا، اور اس میں جب آپ نے سعی شروع کرنی ہے تو سعی شروع کرتے ہوئے صفا سے چلے تو منہ مروہ کی طرف ہو، مروہ سے آئیں تو صفا کی طرف ہو. جب آپ جائیں گے تو چلتے ہوئے، جب تھوڑا چل کے جائیں گے تو راستے میں آپ کے اوپر گرین لائٹس آ جائیں گی. تقریباً یہاں سے لے کر یہ سب کہ تقریباً یہ جتنا جگہ ہے اس دیوار سے اتنا، وہ ادھر بھی گرین ادھر بھی، وہ جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ مردوں نے دوڑنا ہے اور خواتین نے تھوڑا تیز چلنا ہے. اب دوڑنے کے لیے زیادہ ضرورت نہیں، یوں بھی اگر آپ چل سکتے ہیں، یہ خواتین اتنا ٹھیک ہے نا. یعنی اس دوران وہ جو لائٹس دو لگی ہوئی ہیں گرین، وہاں پہ آپ نے اسی طرح سے چلنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ جاتے ہوئے بھی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف واپس آتے ہوئے بھی. جب یہ 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں تو اب آپ کے کتنے کام ہو گئے؟ 4. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا نماز طواف، چوتھا سعی. اب جناب جب سعی مکمل ہو جائے وہاں پہ اب آپ نے کرنی ہے تقصیر. اب جب تقصیر کر لیں گے اس میں بال تھوڑے سے آپ نے کاٹنے ہیں، یہاں سے جب آپ تقصیر کر لیں گے تو ابھی عمرہ نہیں مکمل ہوا، لیکن شریعت یہاں بھی یہ اجازت دیتی ہے اگر تھک گئے ہیں تو آپ بے شک اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنے احرام آپ اتار سکتے ہیں. احرام اتاریں، احرام اتار کر ایزی ہو جائیں، اپنے جناب عام کپڑے پہنیں. عام کپڑے پہننے کے بعد اس کے بعد والی جو نماز ہے اس نماز میں آئیں اور اس نماز میں آ کر جو مثال کے طور پر اس کے بعد وقت نماز ہے اس میں آئیں، آ کے جناب اپنی نماز فارغ کرنے کے بعد اب آپ وہ جو پیچھے 2 کام رہ گئے وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں اب آ کے لیکن نیت پھر یہ کریں گے کہ طواف احرام کے بغیر طواف النساء ہو سکتا ہے کہ طواف النساء کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ مفردہ کی، واجب قرباتان اللہ. طواف کرنے کے بعد وہی 7 چکر جیسے پہلے بتائیں اسی طرح پھر مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں واجب قرباتان اللہ. سوال آیا میرے پاس کیا یہ عورتوں پہ بھی واجب ہے؟ طواف النساء مرد اور عورتوں دونوں پر واجب ہے. عورت نے بھی کرنا ہے، مرد نے بھی کرنا ہے، دونوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ 7 کام جب ہو گیا تو عمرہ مفردہ آپ کا ہو گیا مکمل. اب اس کے متعلق کوئی سوال ہے؟ جی. طواف ہے اور احرام وغیرہ یہ ایک دفعہ ہی کرنا ہے وہاں پہ جا کے یا مختلف جگہوں پہ کرنا ہے؟
بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے عمرہ کرنا ہے دوبارہ طواف نے باندھنا ہے. اب دوبارہ کیسے باندھنا ہے؟ وہاں پہ اب پہلے تو میقات تھا نا جدہ کے، ٹھیک ہے. اب جب آپ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، پہلے عمرہ کر چکے ہیں، اب آپ میقات وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ٹیکسی سے 5 درہم وہ لیتے ہیں، دینار لیتے ہیں. وہااں پہ ہے وہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں حرم کے باہر. اس سے 2-3 نام ہیں، مسجد تنعیم نام ہے، مسجد عائشہ نام ہے، مسجد عمرہ نام ہے. تو یہ فرمان ہے، مسجد عمرہ بھی اسے کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں. ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. وہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھے تو وہ جناب علی تقریباً 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. وہاں پہ جائیں، اس مسجد تنعیم میں جا کر پھر وہی طریقہ. اگر ہوٹل سے غسل کر کے جائیں، ہوٹل سے غسل کر کے جائیں، احرام اپنا وہاں سے جناب لپیٹ لیں، ہوٹل سے ہی کپڑے اتار کے احرام اپنا پر لپیٹ لیں. آپ کا ٹیکسی بیٹھے وہاں پہ مسجد میں جائیں، مسجد میں جا کر اگر نماز کا وقت ہے تو اپنی واجب نماز پڑھیں. واجب نماز کے بعد آپ احرام باندھیں. واجب نماز کا ٹائم نہیں ہے، کوئی اور ٹائم ہے تو 2 رکعت نماز آپ طواف کے لیے پڑھیں جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے، قربتاً الی اللہ کی نیت سے. واجب نہیں ہے، قربتاً اللہ. اس کے بعد آپ احرام باندھیں گے، نیت یہی کریں گے کہ احرام باندھتا ہوں، یہ باندھتی ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً الی اللہ. آپ قربتاً الی اللہ کہنا ہے کیونکہ واجب پہلے آپ نے کر لیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کے بعد آپ جتنے احرام آپ کریں گے قربتاً الی اللہ. ہاں جی سر، ایک ہے کہ جو طواف النساء کر رہے ہیں اس کے دوران بھی وہی حکم ہے کہ آپ کعبہ کو نہیں چھو سکتے؟ طواف کوئی بھی کرے یہی حکم ہے، چاہے طواف النساء چاہے طواف زیارت. دوسرا سوال کہ ہر عمرہ کے بعد آپ کو طواف النساء کرنا ہے؟ عمرہ مکمل ہی تب ہونا ہے جب طواف النساء کریں. عمرہ مفردہ، عمرہ مفرد. لیکن عمرہ تمتع جو ہے، کیونکہ عمرہ تمتع اور حج تمتع مل کر آپ کا حج بنے گا. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو اس لیے اس کے بعد آگے احکام ہیں. جب آپ یہ عمرہ کر لیا، آپ 2 دن 4 دن وہاں پہ رہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پھر وہاں پہ بتایا جائے گا. یہاں پہ بتا دوں یہ بھی بات سن لیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں ذیقعد میں، ذیقعد کے مہینہ میں، تو 1 مہینہ میں ایک بندہ ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آج میں نے ابھی کیا پرسوں پھر کر لوں، نہیں. ہاں یہ ہے کہ آج میں نے اپنا جا کے کیا، کل اپنی والدہ کے لیے کر لوں، پرسوں والد کے لیے کر لوں، پھر بھائی کے لیے کر لوں، پھر بہن کے لیے کر لوں. ایسے بدل بدل کے ان کے کر سکتے ہیں. اپنے لیے عمرہ 1 مہینے میں ایک، یا مثال کے طور پر آپ وہاں پہ پہنچے ہیں 28 ذوالحجہ، 28 ذیقعد کو، اس کے بعد جناب یکم سے ذوالحجہ آ گئی، 2 دن کے بعد چاند بدل گیا، پھر آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ بھی آپ نے بات کو ذہن میں رکھنا ہے. لیکن آپ ادھر سے جہاں عمرہ مفرد آپ نے کر لی، جدھر دن پھر آپ مدینہ گئے، مدینہ میں مقام میقات جیسے مسجد شجرہ سے آپ نے احرام باندھا. اب یہاں پہ اب جب آ رہے ہیں تو اب حج کا موسم شروع ہو جائے گا. اب جب حج کا موسم آئے گا تو وہاں سے جو آپ مثال کے طور پہ باندھ کے آ رہے ہیں نا، اگر مثال 2 دن یا 3 دن کے بعد حج شروع ہو جانا ہے، آپ ذی الحجہ کی 4 کو 5 کو آ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. اب وہاں سے جو احرام باندھیں گے وہ ہوگا عمرہ مفردہ کا نہیں بلکہ عمرہ تمتع کا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی نیت یہی کہ احرام باندھو، یہ باندھ دی عمرہ تمتع، واجب قربتاً الی اللہ. عمرہ تمتع کا واجب ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اب وہی 5 کام عمرہ تمتع میں 5 کام کرنے 7 نہیں. یعنی جب آپ تقصیر کر لیں گے اس کے بعد طواف النساء اور نماز طواف النساء عمرہ تمتع میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ حج جب کرنا ہے اس کے بعد ہے حج. یہ بات سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ عمرہ تمتع اور حج تمتع مل کر بنتا ہے حجۃ الاسلام. عمرہ تمتع اور عمرہ تمتع کے بعد آپ عمرہ مفردہ نہیں کر سکیں گے. جب آپ نے عمرہ تمتع کرنا ہے نا، عمرہ تمتع کے بعد پھر آپ نے حج تمتع کا احرام باندھنا ہے. جتنے دن آپ 1 یا 2 دن مکہ میں رہیں گے، مکہ میں جائیں ویسے آپ طواف کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، لیکن اب دوبارہ عمرہ مفردہ آپ نہیں کر سکتے. میری بات واضح ہوگی؟ اتنی 1 منٹ جی، اتنا واضح ہوگی بات؟ ایک چاند کی طرح آپ یعنی 2 عمرے ادا کر سکتے ہیں. ایک چاند میں 2 نہیں، ایک چاند میں 1. ہاں جی، دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے جتنے مرتبہ کر سکتے ہیں. کنوارا شادی شدہ کوئی ہے، سب کے لیے. اس میں شادی شدہ ہونا کوئی ضروری نہیں. سر اگر آپ دوسرے کے لیے سب کے لیے، آپ دوسرے کے لیے اگر عمرہ کرتے ہیں، اور نہیں. سر اگر آپ دوسرے کے لیے عمرہ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو طواف النساء کرنا ہے. جی، کسی کی نیابت میں عمرہ کرتے ہیں تو پھر بھی 7 کام ہوں گے تو عمرہ مفردہ ہوگا. حلق کب کرتے ہیں؟ تقصیر تو کرتے ہیں، حلق بھی میں وہ بتا رہا ہوں، وہ حج کے احکام میں ہے.
ہاں جی، اب اس کے بعد 1 منٹ یا تھوڑا سا میں کہتا ہوں 1 منٹ تو سارے احکام آپ تک پہنچ جائیں، پھر سوال کریں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. تو ابھی 13 احکام حج کے رہتے ہیں. ابھی تو ہم عمرہ مفردہ پہ پتہ کے بعد عمرہ تمتع پہنچے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں نا، اب جب عمرہ تمتع آپ کر دیں گے، میں ذرا گر کے تاکہ بتا دوں کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رہے تاکہ پھر وہاں پہ پڑھے تو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، جب عمرہ تمتع آپ کر دیں گے، عمرہ تمتع کے بعد اب آپ نے 8 ذی الحجہ کو صبح کے وقت دوپہر کے وقت وہ جیسے آپ کا شیڈول جیسے وہ آپ کا انتظامیہ دے، آپ نے اپنے ہوٹل سے یا خانہ کعبہ سے آ کر مسجد حرام سے، لیکن رش بہت زیادہ اس وقت تو ہے مسجد حرام سے نہیں، آپ نے ہوٹل سے بھی. اب آپ احرام باندھیں گے حج کا، جسے کہتے ہیں آپ کہیں گے احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں جناب جو پہلی دفعہ کر رہا ہے حج، وہ کہیں گے جناب علی حج تمتع کا حجت الاسلام کے لیے، حج تمتع کا حجت الاسلام کے لیے واجب قرباتاً الاللہ، واجب قرباتاً الاللہ. اب یہ احرام آپ نے باندھنا ہے، اس کے بعد بسیں آپ کو لے کے چلی جائیں گی عرفات میں، وہاں پہ آپ جائیں گے. جب احرام باندھ لی تو وہی 24 کام آپ پہ حرام ہو گئے. اب پہلا کام یعنی یہ حج اب شروع ہو گیا. حج کا پہلا کام کیا تھا؟ احرام کا باندھنا. دوسرا جناب علی وہاں پہ آپ 9 یعنی ذی الحجہ کو وقوف عرفات، حج کا سب سے بڑا اور اہم جو ہے وہ یہی کام ہے، وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو، یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر رکنا. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہنا ہے کہ وقوف عرفات کرتا ہوں حج تمتع کا حجت الاسلام کے لیے واجب قرباتان الاللہ، یہ نیت کرنی ہے. وہاں پہ رہیں گے درود استغفار، وہاں پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، سارے کاروان ہوتے ہیں شیعہ ہمارے شیعہ، وہاں پہ جناب دعا کمیل ہو رہی ہے، دعا عرفہ ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ وہاں پہ. یعنی وہ دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کا ہی ہے. وہاں پہ توبہ استغفار، دعا عرفہ جو امام حسین علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو پڑھی، یہاں پہ وہ یہ سارے احکام وہاں پہ ہوں گے. یہ آپ نے کام ہوگا غروب آفتاب کا. زور اور عصر کی وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے اکٹھی، اور وہاں سے جناب علی آپ نکلیں غروب آفتاب کے بعد عرفات سے. اب دوسرا جناب علی پھر آپ آئیں گے مزدلفہ میں، جسے مشعرۃ الحرام کہتے ہیں. وہاں پہ آپ نے طلوع آفتاب سے پہلے پہنچنا ہے. طلوع آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے قریب آپ پہنچیں گے. وہاں سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 10 ذی الحجہ کو. مغرب عشاء جو ہے وہ عرفات میں پڑھنی ہے یا کیا تھی؟ جی ہاں. وہاں سے جب آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ مشعرۃ الحرام، جس کا دوسرا نام مزدلفہ بھی ہے، وہاں پہ جناب آپ نے کہنا ہے کہ وقوف، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ وقوف مشعر الحرام یا مزدلفہ کرتا ہوں حج تمتع کا حجت الاسلام کے لیے واجب قرباتان الاللہ. وہاں پہ طلوع آفتاب آپ رکیں گے. جب طلوع آفتاب ہو جائے گا پھر وہاں سے چلیں گے. اب کتنا کون سا ہو گیا؟ یہ تیسرا کام ہو رہا ہے. اب آپ نے پہنچنا ہے 10 ذی الحجہ، عید والا دن ہو گیا. عید والے دن یہاں پہ سب سے پہلے آپ جناب وہاں پہ عرفات میں منا میں پہنچیں گے. منا میں جا کے خیمے میں اپنا سامان رکھیں گے جو آپ کو وہاں پہ خیمہ ملا ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے اب جانا ہے وہاں سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ 7 کی 7 کنکریاں لگنی واجب ہیں. اگر نہیں لگی تو پھر دوبارہ مارے، نہیں لگی یعنی 7 لگانا مارنا واجب ہے. اس کے لیے کہتے ہیں جناب علی کہ کہنا ہے آپ عربی کا لفظ نہیں آتا تو کنکریاں مارتا ہوں بڑے شیطان کو حج تمتع کی حجت الاسلام کے لیے واجب قرباتان الاللہ. یہ نیت کر کے جناب علی آپ نے ماری. اور یہ کنکریاں یا تو آپ مکہ سے لے کر آئیں گے یا مشعر الحرام جہاں پہ مزدلفہ میں رکے ہیں نا صبح عرفات کے بعد، وہاں سے آپ کے پاس 3-4 تھیلیاں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے 9 سے 10 ذی الحجہ کو مارنی ہے، 1 کو، 11 کو 2 کو، 12 کو 11 کو 3 کو اور 12 کو پھر 3 کو، یعنی 7 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں. 11 ذی الحجہ کو 21 آپ نے مارنی ہے، 12 ذی الحجہ کو 7 آپ نے مارنی ہے، 10 ذی الحجہ کو. تو اس لیے کم از کم 100 کے قریب یہ کنکریاں آپ وہاں سے اکٹھی کر کے لے کر جائیں گے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ویسے تو شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے بعض اب شیطان ہی بول پڑتا ہے ہاں کہ مجھے کنکریاں مارنے سے پہلے اندر کا شیطان ختم کرنا، اندر تو بھی شیطان ہی ہے تو مجھے کنکریاں مار رہا ہے.
تو بہرحال میں اب صرف جلدی جلدی آپ کو احکام بتا رہا ہوں تاکہ آگے کسی منزل پہ پہنچ جائے. اچھا یعنی 10 ذی الحجہ کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں. 10 ذی الحجہ کو ہم نے 3 کام. پہلا کام کنکریاں مارنا پڑے شیطان کو. اب دوسرا کام ہے قربانی کا کام. قربانی جب ہو جائے گی اس کے بعد اب ہے جو آپ نے سوال کیا کہ تھا حلق. حلق کہتے ہیں ٹینڈ کروانا. اب بال نہیں کاٹنے, بالکل صاف ستھری جناب. تو حلق یعنی جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ حلق نہیں کر سکتے, اور جب تک حلق نہیں ہوگا اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتے. 8 کا باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب 9 بھی گیا 10 بھی گیا. جب تک قربانی نہیں ہوگی احرام آپ نہیں کھول سکتے. 10 کو نہیں ہوئی قربانی تو 11 کو سمجھ آ رہی ہے نا. 11 کو اگر ہو گئی تو کھول لیں گے, اگر 11 کو بھی نہیں ہوئی 12 کو ہوتی ہے. جب تک قربانی آپ کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتے. اب ایک بات میں بتانے لگا ہوں, اگر تو آپ نے ایسا کر دیا ہوا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی وارث ہے, تو نہیں تو پھر بھی اللہ ہی وارث ہے. درود پڑھے آل محمد. ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے کہ کون کون سے ایسے صاحبان ہیں کہ جنہوں نے قربانی کے پیسے دے دیے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو. ہاں, یہ ایک مرتبہ آپ کو زحمت کرنا پڑے گی, یہ پیسے پھر خرچ کرنا پڑے گی. وہ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی, یہی میں کہہ رہا تھا پہلے کچھ ہفتے علماء کو ملنا چاہیے. ہمارے فقہ جعفریہ میں جو قربانی ہوتی ہے اس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز ضروری ہے, آپ کو بتاؤں کہ قربانی وہاں کی واجب قربانی ہے. یہاں پہ مستحب ہے, وہاں پہ واجب ہے. ایک بات. دوسرا, قربانی ہونی ہے طلوع آفتاب کے بعد, بیدار ہوگا جب سورج طلوع ہو جائے. پھر وہ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ والے, وہ جناب علی 10 کو صبح آذان کے وقت شروع ہو جاتے ہیں قربانی کرنا. اور قربانی کرنے جناب انہوں نے جناب 50 بندہ 100 بندہ وہاں پہ گھسایا ہوا ہے کسائی, اور بکرے لے کے ذبح کرتے جاؤ, ذبح کرتے جاؤ. ہمارے ہاں قربانی کے لیے جس کی قربانی ہو رہی ہے اس بندے کو معین کرنا واجب ہے کہ فلاں کی نیابت میں یہ میں قربانی کر رہا ہوں. اگر معین نہیں کیا جاتا تو قربانی باطل ہے. وہاں پہ نہ معین کی جاتی ہے قربانی, اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی طلوع آفتاب سے پہلی ہوئی ہے یا بعد بھی ہوئی ہے. اور پھر جب وہ وہاں پہ آپ کو اطلاع دیں تب آپ نے احرام حلق کرنا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا. اب حلق ہوگا تو پھر آپ کا جناب احرام, جب تک قربانی نہیں ہوتی آپ ٹینڈ نہیں کروا سکیں گے, اور جب تک ٹینڈ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ جناب احرام نہیں کھول سکتے. خاتون بھی ہیں, انہوں نے تقسیر کرنی ہے, انہوں نے تقسیر کرنی ہے جیسے پہلے کی تھی, لیکن قربانی ہوگی تو تقسیر ہوگی. تو اس وجہ سے ہمارے فقہاء کے نزدیک وہاں کی جو ان کی قربانی ہے وہ قربانی نہیں. اس لیے آپ کو یہاں سے آمادہ ہو کر جانا چاہیے. وہاں پہ علماء ہوں گے, علماء سے کاروان میں ناجر حسین بھی جا رہا ہے, جنت المنتظر والا بھی جا رہا ہے, اور بھی ہے. کسی سے جیسا آپ کو دیا نمبر ہے آپ کے پاس, نمبر لے کے رابطہ کر لیجئے گا اور وہاں پہ بتا دیجئے گا تاکہ اپنا نام لکھوا کے قربانی آپ کی لے کر آپ کا نام کی نیابت میں جب تک قربانی ہو کر آپ اطلاع نہ دے دی جائے اس وقت تک نہ آپ حلق کر سکتے ہیں نہ ہی آپ احرام. اس لیے یہ جو آپ نے تقریباً 80-85 ہزار روپے دیا ہے یہ آپ کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ وہاں پہ دینا پڑے گا. درود پڑھے آل محمد. ایک منٹ ٹھیک کروا دیں. یہ نفل نہیں ہے, یہ واجب ہے. نفل ہوتے ہیں کر لیں تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو نہیں. یہ نفل نہیں ہے, یہ فرض ہے. ہاں بیٹھ کے پڑھ کے پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی 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 ہاں جی. وہ تو آپ کسی سے رابطہ کریں گے نا, یہاں سے جانے سے پہلے یہاں پہ رابطہ کر لیں نا. اب یہ جو کاروان جا رہے ہیں
इनमें से किसी कहे जी जनाब अली कि आप हमारी कुर्बानी, हमारा नंबर वहाँ का भी आपको दे देंगे, इधर का भी दे देंगे, ठीक है ना, वो सारा कर देंगे, उसके मुताबिक जनाब ये सब कुछ हो जाएगा। जी वो हमें मैसेज मोबाइल पे आएगा या वो हमें पता वो फोन पे पता गया। जी मैं जरा खत्म कर दूं जी हज के अहकाम में। आज सुन लीजिएगा, पहला था इहराम। हजरत मुझे एक मजलिस का प्रोग्राम था एक मरहुमा के ऐसा सवाल के लिए, तो वहाँ दाखिल हो गई, भाई किराम मौजूद थे, इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, तवाफ़ निसा औरत मर्द दोनों पर वाजिब है क्या? नीज़ कुंवारे लड़के लड़कियों पर भी तवाफ़ निसा वाजिब है? तवाफ़ निसा जी ठीक है, सब पे वाजिब है, औरतों पर भी वाजिब है, मर्दों पर भी वाजिब है, शादीशुदा पर भी वाजिब है, गैर शादीशुदा पर भी वाजिब है, बच्चों पर भी वाजिब है, बच्चियों पर भी वाजिब है। अलबत्ता बच्चा अगर छोटा है, नाबालिग है, नासमझ है, तो उसमें ये होगा कि माँ या बाप जो है उस बच्चे को अगर चल सकता है तो हाथ पकड़ ले, वरना गोदी में उठा के, अगर वो बोल सकता है तो उसको भी लफ्ज़ दोहरा दे कि तवाफ़ निसा करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, जिसका भी है वो हज का है या उम्र मुफरदा का है, और ख़ुद भी उसकी नियाबत में नियत कर ले, अपना तवाफ़ भी उसका हो जाएगा और उस बच्चे का तवाफ़ भी साथ साथ हो जाएगा। इस तरह सही है, सही में भी बच्चे की नियाबत में भी नियत कर ले, अपनी नियत भी कर ले, बच्चा भी साथ चलता रहे या उठा के लेके चले, उसकी सही भी हो जाएगी, आपकी सही भी हो जाएगी। कुछ उमूर है जिसमें नियाबत हो सकती है, कुछ उमूर है जिसमें नियाबत नहीं हो सकती। मसलन कुर्बानी के जानवर में नियाबत हो सकती है। ख़वातीन मिना में पहुँच जाएँ, वहाँ आराम से बैठे, बूढ़ी ख़वातीन हैं, बीमार हैं, मरीज़ हैं, रमी जमरात के लिए नहीं जा सकती, कुर्बानी के लिए नहीं जा सकती, तो किसी को नियाबत दे सकते हैं कि आप हमारी नियाबत में कंकरियाँ मार दें, हमारी नियाबत में जानवर ज़िबा कर दें। कंकरियों के हवाले से ताकीद, अगर चल के जमरात तक जा सकती हैं तो जाए, रश से ज़्यादा कंकरियाँ नहीं मार सकती तो वहाँ किसी को नायब बना दें, लेकिन अपनी आँखों से देखें कि कंकरियाँ मारी जा रही हैं। यही सूरत हाल बच्चों की, यही बूढ़ों की है। लेकिन तवाफ़ है, सही है, वकूफ़ है, इसमें नियाबत नहीं हो सकती, खुद ही वो अंजाम देने हैं जिसकी तफसील बयान की जा चुकी है। तो तवाफ़ के हवाले से सलवात पढ़ लीजिए बरकत। सवाल है कि क्या लाहौर से इहराम या जहाज़ से बांध सकते हैं? जद्दा से बाहर तो जाने नहीं देते। सवाल ये है कि जद्दा से बाहर जाने देते हैं अगर आप डिमांड करें कि मुझे स्पेशल टैक्सी चाहिए, मुझे स्पेशल बस चाहिए और मैंने मीकात से जोफ़ा से जाके इहराम बांधना है, तो एयरपोर्ट से उसका इंतज़ाम हो सकता है। मैंने पहले अभी अर्ज़ किया कि आप खुली बस अगर डिमांड करें तो खुली बस भी मुहैया की जाती है, अलबत्ता थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ इजाफी पैसे देना पड़ते हैं, 100-200 रियाल। तो बस जो है आपको जोफ़ा मीकात पे ले जाती है, एक बंदा जाना चाहे 100 जाना चाहे। एक के लिए ज़ाहिर है कि टैक्सी करना पड़ेगी, बाकी ज़्यादा है तो उस हिसाब से कोस्टर या बस जो है वो। तो कोशिश कीजिए, ज़िंदगी में एक मरतबा वाजिब है, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें, 100 रियाल इजाफा बर्दाश्त कर लें और मीकात पे पहुँच जाएँ। फिर इस निस्बत के साथ कि वो मीकात जो है जोफ़ा का मौला अली अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी से मैदान गदीर का, जहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा गदीर भी दिया था और आइमा मासूमीन ने भी इहराम बांधा था। हाँ ये है कि इहराम बांध कर कहते हैं गाड़ी में नहीं बैठ सकते, फिर जद्दा या मकाम इहराम से मक्का हरम में कैसे आना है या मक्का से मिना वगैरह कैसे जाना है? सलवात पढ़ लीजिए बुलंद।
میں حل صبح آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو تقلید ضروری ہے. یہ کلی بس بند بس والا مسئلہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں جو ہیں وہ دن میں بھی بس میں سفر کر سکتی ہیں، رات میں بھی کر سکتی ہیں. حضرات کے لیے دن اور رات میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. جیسا میں بتایا تھا کہ آیت اللہ عظمہ بشیر حسین کے نزدیک، آیت اللہ صالح شیرازی صاحب کے نزدیک دن ہو یا رات ہو، وہ اپنے مقلدین کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ بند بس میں سفر کریں گے تو کفارہ دینا پڑے گا. آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم میں آغا امام خمینی ہے، خوئی بزرگ خوئی کی خیر نہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ ان کی تقلید پہلے کیے ہوئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ رات کے وقت سفر کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اگر رات کو سفر کرتے ہوئے بارش آ جائے تو پھر کفارہ پڑ جائے گا. بارش نہیں آئی اور آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں مکہ مکرمہ تو پھر اس کا کفارہ نہیں ہوگا. دن میں کریں گے تو کفارہ ہوگا. آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اور عمرہ مفردہ اضافی کرنا چاہتے ہیں، فارغ ہوئے حج سے، تو آپ کو مسجد تنعیم پہ جانا پڑے گا، جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں. وہ شہر مکہ کے درمیان آ چکی ہے اور وہاں پر حرم کی حد جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. 8 ذی الحجہ کے امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ کو چھوڑا اور احرام کھول دیے تھے تو مسجد تنعیم والے میقات سے حدود مکہ کراس کر کے باہر بیٹھ گئے تھے. اور جب عبداللہ بن زبیر اور کئی لوگوں نے آ کر وہاں کہا کہ اگر آپ مکہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، گویا کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر آپ جائیں گے تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو امام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ میں اس حدود حرم سے ایک بالشت باہر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے قبول ہے، اور اگر 2 بالشت دور تو اور زیادہ مجھے پسند ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے خون ناک کی وجہ سے سرزمین امن جو ہے وہ داغدار ہو. تو یہاں پر حدود حرم ختم ہو رہی ہیں اور آپ حد سے نکل کے باہر آزاد فضا میں جا رہے ہیں، تو لہذا یہاں سے احرام باندھنا ہے. اب یہاں سے احرام باندھنے کے لیے جا رہا ہے، یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ میقات جہاں پر یہ موجود ہے مسجد بالکل اس طرح یعنی یہ دیوار سمجھ لیجیے، یہ سینٹر ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر سڑک ہے اور سے پل ہے. اس طرف حدود حرم کا آؤٹ ایریا، اس طرف حدود حرم ہے. اس طرف تو آپ گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ویگن میں بیٹھیں گے، کیونکہ بعض فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے جن میں حافظ بشیر صاحب بھی ہیں کہ یہ مسجد اس وقت شہر مکہ کا حصہ بن چکی ہے جی، اور شہر مکہ میں آپ جب پہنچ جائیں گے تو آپ چھت کے نیچے چھت والی بس میں سواری میں ان کے نزدیک سفر کر سکتے ہیں، دن ہو یا رات ہو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ بس سے ویگن میں بیٹھے، ویگن یہاں اسٹینڈ ہے، یہاں بیٹھتی، یہاں سے باہر جاتی، باہر جا کے پھر چکر لگا کے آتی ہے، تو آپ ایک دم حرم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، شہر مکہ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ شرعی حدیں ہیں، بے شک شہر تو آگے تک چلا گیا، لیکن جس کو شریعت نے شہر کہا ہے وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کفارہ پڑ جائے گا. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ویگن یا ٹیکسی والے سے کہے کہ آپ اوپر سے چکر لگا کے آئیں، میں یہاں سے سڑک عبور کر کے دوسری طرف آ رہا ہوں اور میں پل کے اس طرف آ کے سوار ہو جاؤں گا، تو آپ کفارے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا احرام بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو لہٰذا اس کے حوالے سے گاڑی مل سکتی ہے، لینا کوئی چاہے تو پیسہ دینا پڑتا ہے. میقات پہ جانا چاہے تب بھی جا سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے سوال ہے، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں. آپ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹھہریں تو مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر آپ کو اختیار ہے، واجب نہیں ہے. پوری پڑھنا چاہیں تو 4 کا ثواب ملے گا، 2 پڑھنا چاہیں نماز ادا ہو جائے گی، 2 کا ثواب ملے گا. لیکن اگر 10 دن کا قیام ہے تو پھر پوری پڑھیں گے. بعض کہتے ہیں شہر مکہ میں بھی یہی حکم ہے، لیکن تمام فقہا نہیں کہتے، وہ کہتے صرف یہ حکم مسجد تک ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پورا شہر جو ہے اس میں آپ کو اختیار ہے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، خواہ 1 گھنٹے کے لیے ٹھہریں، 1 دن کے لیے ٹھہریں. 10 دن سے زیادہ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو آپ پوری ہی پڑھیں گے.
सवाल ये है कि जब आप एहराम बांध के अरफात चले जाते हैं, मक्का मुकर्रमा मसलन आप गए 10 दिन ठहरे, 15 दिन ठहरे, आपके पास टाइम है, 8 ज़िलहज्जा को 9 को सुबह सुबह आप एहराम बांध के चले जाते हैं अरफात। अरफात 24 किलोमीटर है मक्का के बॉर्डर से। अब ये आपने मक्का छोड़ दिया, आने जाने का 48 किलोमीटर बन जाता है, वहाँ आपने स्टे करना है, तो लिहाजा वहाँ पर आपकी नमाज कसर होगी। मिना में आप आ गए, मुज़फ्फा में आ गए, नमाज कसर होगी। क्यों? ये नई बस्तियाँ हैं, अलग बस्तियाँ हैं जिन्हें शरीयत ने क़यामत तक के लिए महदूद कर दिया है कि ये मिना का एरिया, ये मुज़फ्फा के एरिया, ये अरफात के एरिया, ना ये बढ़ सकता है ना ये घट सकता है। लिहाजा इनके अहकाम जो हैं उसी तरह होंगे। तो लिहाजा वहाँ अरफात में भी नमाज कसर होगी आपकी ज़ोहरैन की, मुज़दलिफ़ा में मगरिब इशा मिला के पढ़ेंगे, इशा की कसर होगी, फजर की ज़हर पूरी पढ़नी है। मिना में आपने 3 दिन स्टे करना है, तो जो 4 रकअत हैं वो कसर हो जाएगी, क्योंकि आपका वो आर्जी क़याम है। सजदा कलील वजह नमाज पर कर सकते हैं। अव्वल तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बहुत सा एरिया जो है वो कालीनों से खाली है। सिर्फ रियाजुल जन्ना के एरिया जो है वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कालीन जोड़ के रखे हुए हैं, बाकी पूरी मस्जिद में जगह खाली होती है। जहाँ जगह खाली है वहाँ नमाज पढ़ लें, पत्थर पे सजदा जायज़ है। कालीन पे खड़े हो जाए, आगे पत्थर पे सजदा कर लें, जायज़ है, कोई आपको पूछता भी नहीं, रोकता भी टोकता भी नहीं है। लेकिन अगर आप कालीन पे पढ़ना चाहते हैं तो फिर अपने मुज्तहिद का फतवा मालूम करेंगे जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं कि वो जायज़ करार देता है तो पढ़ लें, नहीं जायज़ करार देता है तो ना पढ़ें। लेकिन अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं, फिर भी एहतियात यही है कि कागज़ रख लें, टिश्यू रख लें, से निगाह न रखें। उस वक़्त कोई जसारत कर सकता है, अगरचे हालात काफ़ी बदल गए हैं, लेकिन पत्थर पे पढ़ लें तो कोई हर्ज। मसलन हराम में तकरीबन सारे पत्थर डाल दिए जाते हैं, जहाँ भी पत्थर मिले वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। तस्वीर पे नहीं हो सकते, कम अज़ कम अंगूठे जितना होना चाहिए। दाने तो बिल्कुल बारीक हो, दाने इकट्ठे होकर वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप अक्सर लकड़ी का एक छोटा सा उसमें वो फीता सा डाल लें, उस पर रख लें, पढ़ लें, ठीक है, लेकिन दानों पे नहीं। क्या सही के बाद सर के बाल खुद काट सकते हैं? और तो आप सही के दौरान जब आपने सही कर ली है तो आप अपने बाल काट सकते हैं, किसी के नहीं काट सकते। किसी के काटेंगे तो कफारा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक आप हालात एहराम में हैं। ख़वातीन से ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश है कि वहाँ जब सही ख़त्म होती है ना, तो बहुत सी वहाँ कई ख़वातीन नज़र आती है, अपने बालों की लिट बाहर निकाल ली, भाई जी ज़रा ये मेरे बाल भी काट दो। अभी तुमने उम्रा किया और फिर नामहरम को अपने बाल दिखा रही हो, तो फिर हराम कर रही हो, गुनाह कर रही हो। अपने बाल खुद काटो, पहले आपने काटो। किसी के काटने हैं तो ये बात याद रखिए, किसी के बाल काटने तो पहले अपने काट के आज़ाद हो जाए, फिर वो शख्स सबके काटने। आपने नहीं काटोगे, जितने काटते जाओगे उतने बकरे का फारा पड़ता जाएगा। पहले आपने कैंची रख सकते हैं, कोई कैंची हथियार नहीं है, छोटी सी कैंची रख ले, कोई अर्थ नहीं है। एहराम में आज 5 दिन बांधना है, तो क्या इस दौरान गुस्ल करते हुए दौरान अगर बाल गिर जाए, नजर आ जाए जैसे सोते हुए सुबह एहराम पर मच्छर के खून, देखें ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आमदन जानबूझ के आपने करनी है। जानबूझ के खून निकालना, आपको चोट लग गई, ठुड्डा लग गया, खून आ गया, आपके बस में नहीं था, अब उसको रोकने की कोशिश करें, उसको पाक करें। जानबूझ के आप कहें कि चलो मैं ब्लड दे रहा हूँ मरीज को, या आप कहते हैं यहाँ से काट लगा दो, तो वो जायज़ नहीं है। या पता है कि मैं मसलन नाखन काटो, नाखन तो हराम है, मैं दांत निकालूंगा, दांत निकालना भी हराम है और वहाँ से खून निकल आएगा। या कोई और चीज़ जिससे यकीन है खून निकल जाएगा, खारिज करने लगे हो, पता है खारिज करूंगा तो खून आ जाएगा, तो जायज़ नहीं है। बाल टूट जाए तो बाल के जानबूझ के काटने टूटने पर कफारा हो सकता है। नहाते हुए अगर पानी के साथ बाल गिर जाए तो उस पर कफारा नहीं, सिर्फ इस्तिग़फ़ार है। मच्छर
خون لگ گیا, مچھر کا خون کا پتہ نہیں, اگر تو پرانا وہ مچھر ہے تو پھر تو اس کا خون اس کا جز بن چکا ہے. تازہ اس نے کسی حاجی کا خون چوسا ہے تو وہ خون نجس ہے, تو لہذا اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا. احتیاط یہی ہے کہ پاک کر نہیں ہو سکتا ہے کس نے کسی کا خون چوسا ہو. کفارہ تو اس قسم کا مال ٹوٹ جائے یا بچہ کا خون لگ جائے اس میں کفارہ نہیں ہے, استغفار ہی ہے. احرام اگر نجس ہو گیا تو اس کو بدل سکتے ہیں, اس کو اتار کے اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو غسل خانے میں اس کو پاک بھی کر سکتے ہیں. غسل خانے میں نہانے گئے, آپ نے کپڑے اتار دیے ہیں, کپڑے اتارے ہیں, حالت احرام کے احکام وہ 24 چیزیں اسی طرح حرام ہیں. آپ نے لباس تبدیل کر لیا, دھو لیا, پاک کر لیا, وہی دوبارہ پہن لیا, تو لباس تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ غسل کر رہی ہیں اس کے بعد لباس وہی پہن لے, دوسرا پہن سکتے ہیں. یعنی حکم احرام باقی ہے, لباس کا فرق نہیں پڑتا. حج کے دوران احکام پوچھنے کے لیے فقہ جعفریہ کے علماء بھی ساتھ موجود ہوں گے. دیکھو جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹ کاروانوں کا, اس میں تو یقیناً علماء موجود ہوتے ہیں. مثلا ہمارا کاروان منہاج الحسین ہے, کیا کر رہے صحیح کر رہا ہوں, یعنی آپ کو پتہ ہے ذہنی طور پر آمادہ ہے, ویسے نہیں چل رہے ہیں. تو علماء جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب ساتھ ہوں, علماء ہیں بھی صحیح. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ سرکاری دوسرے خیموں میں ہوتے ہیں, دوسری بلڈنگوں میں ہوتے ہیں, پرائیویٹ کا اپنا نظام ہوتا ہے, سارا سسٹم, ان کا اپنے خیمے ہیں, اپنا بنا ہے, سارا کچھ سسٹم ہے. ان کی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں, حکومت کی سہولتیں کہیں کم کہیں زیادہ. تو بہرحال ٹیلی فون ایک رابطہ ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ویسے میں نے تو کوشش کی تھی کہ جتنے بھی سرکاری حاجی جاتے ہیں حکومت سے کہہ کے شیعہ سرکاری حاجیوں کو کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 بلڈنگوں میں ہی جمع کر دیا جائے تاکہ اس میں علماء بھی ہوں گے, سب ہوں گے, تو مومنین کو آسانی ہو وہاں پر جانے کی. یا یہ ہے کہ جو کارواں باقی جا رہے ہیں مینا پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو دن کے وقت یا پروگرام کے وقت آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ. کیا آپ ہمارے بہاف پہ یہ ہماری بات پہنچا سکتے ہیں کہ جو ہمارے اہل تشیع کے گروپ ہیں ان کی فلائٹس ایک ساتھ کر دی جائیں, چاہے وہ پرائیویٹ گروپ لے کے جا رہے ہوں یا اگر اس طرح سے ہو جائے؟ نہیں, دیکھو پرائیویٹ کا مسئلہ ہر ایک نے اپنے سسٹم کے مطابق ہے. کچھ سب سے آخر میں جانے والے ہیں, کوئی درمیان میں جانے والے ہیں, کوئی 15 دن کے لیے, کوئی 20 دن کے لیے, مختلف پیکیج ہیں. اسی حساب سے انہوں نے پیسے دیے ہیں, کوئی 5 اسٹار میں ہے, کوئی 4 اسٹار میں ہے, کوئی عام بلڈنگ میں ہے, تو ان کے ریٹ بھی مختلف ہے, پیکیج بھی مختلف ہے, سہولتیں مختلف ہیں, تو وہ تو ایکول نہیں ہو سکتی. البتہ دوسرا جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ میں نے کوششیں کی کتنی جنگی لڑے. ایک تو یہ کہ ہمارے شیعہ حاجی سرکاری جو ہیں ایک ہی بلڈنگ میں رہیں, یا دوسری ضرورت پڑ کے ساتھ والی ہو جائے, ایک ہی محلے کے پاس ہوں, ایک ہی خیموں میں ہوں, جتنا زیادہ سمیٹے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اکٹھے رہیں. جو علماء وہاں موجود ہیں ان کی خدمت کریں, جو کارکن وہاں موجود ہیں ان کا آسانی پیدا کریں. یہ تو ہو جاتا ہے, ایک بلڈنگ ایک فلائٹ یہ تقریباً اکثر ہو جاتا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری یہ دونوں مختلف ہیں. طواف النساء میں بھی صحیح کرنی ہے. دیکھو طواف النساء عمرہ مفردہ جب کریں گے تو اس میں نے بتایا کہ 7 کام واجب تھے. سب سے پہلے احرام, پھر طواف, پھر صفا مروہ کی سعی, پھر اس کے بعد بال کاٹنا, تقصیر کرنا, پھر جو ہے طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف النساء. یہ 7 کام واجب ہیں. حج کے لیے جو صورتحال تھی اس میں آپ نے عمرہ تمتع پہلے کرنا تھا, اس میں 5 کام واجب تھے. آخری طواف النساء اور نماز طواف النساء اس میں نہیں تھی. 5 کام کرنے کے بعد آپ نے پھر حج کا احرام وہیں مکہ سے باندھنا ہے. احرام باندھ کے مینا میں جانا چاہیں تو مینا میں آپ رہ سکتے ہیں خیموں میں, مستحب ہے, سنت ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں رہنا واجب ہے. زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک اگر وہ ترک ہو گیا حج باطل ہو جائے گا. وہاں آپ قیام کریں گے, وہاں سے رات کو چلیں گے. نماز مغربین بے شک طلوع فجر سے پہلے آپ پہنچے مزدلفہ میں, قضا نہیں ہوگی, ادا کی نیت سے مزدلفہ میں پڑھیں گے, وہاں سے ککریاں اکٹھی کریں گے. اس کے بعد کچھ دعائیں اعمال کریں گے اور وہاں سے پھر آپ چل پڑیں ایسا کہ وہاں سے کنوینس کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ پیدل چلنے والا جلدی پہنچ جاتا ہے. مزدلفہ میں یہ توقع نہ رکھنا کہ ہمیں بس ملے. وہاں سے روٹ ایسا منتخب کرنا کہ آپ کو راستہ قریب پڑے, دور نہ پھینک دے, آپ کو دائیں میں پہاڑوں میں نہ اتار دے, یہ کوشش کرنا. لیکن وہاں سے کوئی بس کی ڈیمانڈ کرو گے تو وہ بے وقوفی ہوگی.
थोड़ी देर बाद सूरज चढ़ जाएगा, कफारा अलग से वाजिब हो जाएगा, ट्रैफिक रुक जाएगा तो एसी बंद कर देंगे, पसीने में बैठे रहेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि जितना भी आपने वहाँ से दूर जाना है फिर भी आप 1.5 से 2 घंटे में पैदल चल के चूटी चाल में भी अपने खैमों में पहुँच सकते हैं। उसमें आपने तरजीहन यही एक नमाज फजर पढ़े, छोटी सी दुआएं वो पढ़े, चल पड़े, क्योंकि बहुत से खैमे जो हैं मुज़दलिफ़ा में आ चुके हैं। चलते चलते तकरीबन सूरज शुरू होने में चंद मिनट बाकी होंगे कि आप मिना बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, वहाँ रुक जाए, रश होगा, थोड़ा सा इंतजार, सूरज शुरू होगा, रास्ता खुल जाएगा। अगर चले जाएं पैदल तो पैदल को इख्तियार करें, या फिर छता हुआ रास्ता आता है, अगर आपके खैमे उस तरफ आ रहे हैं, खैमा लोकेशन ज़रूर पूछ लें कि आपके राइट है, आपके लेफ्ट है, सेंटर है। ये लोग के खैमे इधर है, आप उधर जा रहे हो, खैमे उधर है, आप उधर जा रहे हो, तो ये रास्ते का इंतखाब मुज़दलिफ़ा से पहले कर लें ताकि आपका सफ़र कम पड़े। ये बताइएगा कि हालत एहराम में अगर पेशाब की हाजत महसूस हो तो क्या करना? जगह जगह लैट्रीनें बनी हुई हैं मेरे भाई, काफिले को रोक लें, साथियों के इंतज़ार करें यहाँ सारे, मैं वाशरूम से होके आ जाता हूँ, जाएं, साथ बंदा लेके जाएं, अकेले ना जाएं। अपने कार्ड, अपने जितने भी आपको दिए जाएं कार्ड, 1 2 3 4 10 गले में डाल लें, शर्म महसूस ना करें कि मैं तो ये हूँ तो मैं तो वो हूँ। कार्ड आपने गुम कर दिया तो आप गुम हो गए, फिर मक्के में मुलाकात होगी, नसीब है तो। कार्ड अगर बाद लोग कहते हैं यार ये मेरा इहराम भी पड़ा है और ये मेरे कार्ड घड़ी भी पड़े, मैं वुज़ू करके आता हूँ, रास्ता भूल जाते हैं, जैसे लेटरिन इधर की बजाय उधर चले गए, बताने के लिए कुछ भी नहीं, ज़बान आती नहीं है। पर इसलिए ये लाकट कड़े जितने भी मिले आपको उसको नहीं छोड़ना। दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है? नहीं, गुस्ल की जरूरत है, पेशाब करें, पेशाब का इस्तिंजा करें, वुज़ू तो करना पड़ेगा नमाज के लिए। हाँ जी, गुस्ल की जरूरत नहीं है। तवाफ़ निसाब सही के बाद ही तवाफ़ निसाब उम्रा तमत्तु में और हज तमत्तु में। और कोई सवाल है तो? सही के लिए सूरत हाल ये है, आप लिखे सही का अहकाम क्या है। सही के लिए आप जाएंगे सीधा, जब अब इसमें एक बेसमेंट में, जिस तरह आप बेसमेंट में बैठे, बेसमेंट में सही है, वहाँ चले जाएं तो ज़मीन से बेहतर है। अच्छा, ये क्योंकि हज का बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, हज से पहले के जो दिन है ना उम्रे वाले, वो ज़रा सख्त है, सख्त बेईमाना है। औरतों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, मर्द को बगैर इहराम के दाखिल नहीं होने देते। नमाज पढ़ने तो ऊपर चले जाओ छत पे, तवाफ आपने करना है नीचे जी। या फिर अगर व्हील चेयर है आपकी तो व्हील चेयर नीचे नहीं जाने देते, बिल्कुल जा ही नहीं सकती। तो बाब अब्दुल अजीज से एंट्री होती है। बाब अब्दुल अजीज का जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल ठीक है, वो मतलब काबा की इतना लेवल पे आता है, काबा ऊपर है वो नीचे है, उस पर सही जायज़ है, लेकिन चक्कर बहुत लंबा पड़ जाता है। तो बेहतर तो ये है कि नीचे सीढ़ियाँ लिफ्टें लग गई हैं, नीचे एलिवेटर लगे, नीचे चले जाएँ, ज़मीन पे जाके वहाँ तवाफ़ कर लें। तवाफ़ में इस बात का कोशिश करें कि अपने साथियों को साथ लेके जाएं, कम अज़ कम भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे अकेले ना जाएं, ग्रुप बना लें, अपनी बिल्डिंग से ढूंढ लें, अपने बाद कमरे वालों को इकट्ठा कर लें कि जनाब औरतें सेंटर में हो जाए, मर्द के साथ साथ हो जाए, एक ग्रुप बना लो, हाथ पकड़ लो और चल पड़ो। कोशिश करो कि जिगजाग करते करते खाना काबा के बिल्कुल करीब पहुंच जाओ, तो चक्कर छोटा हो जाएगा। यहाँ जब हजर अस्वद आएगा तो हजर अस्वद के सामने जरा रश पड़ जाता है, थोड़ा सा आगे से गुजर, कोई जिद करने की जरूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर इतना कहने से भी वो स्कैन कर लेता है। फिर उसमें ये एक स्कैनर पाया जाता है, आपकी हथेली को वो स्कैन कर लेता है। खुदा ने कुदरती रोज़ क़यामत गवाही देगा कि ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। ज़रूरी की जिद करके पाँव अकड़ के करके तो फिर चलना है, दब जाओगे। वहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, कुछ निकल रहे होते हैं, कुछ दाखिल हो रहे होते हैं, तो वहाँ फिर जब निकलना है तो मसला ये हजर अस्वद है ना, तो आपने वहाँ से उस कोने से थोड़ा 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 राइट होते जाना है। जब यहाँ इसके सामने पहुँचेंगे तो गोया कि आप यहाँ आ चुके होंगे। अब इसमें फिर जो रुकते हैं हर ने एक लम्हा मिलता है, आपको रास्ता मिलता है, 2 कदम आगे चले जाएं, फिर 2 कदम आगे चले जाएं, फिर 2 कदम, यहाँ तक कि आप खुले माहौल में चलेंगे, फिर ऊपर से चक्कर लगा के आप मकाम इब्राहीम के सामने आ जाएं। अगर चीरना जाएंगे द सेंटर से रास्ता चीर के निकलो, पिस जाओगे। अगर तवाफ और सही के दरमियान वजू वगैरह अगर आपका टूट जाता है तो दोबारा कोई तवाफ के लिए 4 चक्कर लगातार लगाना वाजिब है। अगर 4 से पहले वजू टूट गया तो दोबारा वजू भी करना पड़ेगा और तवाफ भी शुरू से दोबारा करना पड़ेगा। और सही में वजू नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, सही बगैर वजू की हो सकती है लेकिन मुस्तहब है। तवाफ और नमाज जो है बगैर वजू के नहीं हो सकता।
एक महीने में एक बार उम्रा कर सकते हैं। बेटे वो सुन्नत उम्रे की बात है। आप जब पहुंचे तो ज़ाहिर है कि आपने पहले उम्रा किया, दूसरा उम्रा तमत्तो आ गया। अगर मिसाल के तौर पर जब उम्रा तमत्तो कर लिया तो आप मक्का से बाहर नहीं जा सकते, तो आप इंतज़ार करेंगे। अब हज का इहराम बांध लिया तो हज का इहराम तो हज के अमाल शुरू हो गए ना, प्लस उम्रा तो एक ही आपको हुआ। उम्रा मुफरदा के लिए ये है कि चांद तुलू हो तो एक उम्रा कर सकते हैं, अपनी तरफ से नियाबत में किसी की तरफ से कर सकते हैं। फिर जब आइंदा चांद तुलू होगा तो फिर दोबारा दूसरा उम्रा कर सकते हैं। या मिसाल तौर आज आपने उम्रा किया है, कल चांद तुलू हो गया, दूसरा महीना शुरू हो गया, परसों फिर उम्रा कर सकते हैं। किसी और के आप जिक्र पर भी करेंगे आप? वो नियाबत में कितने पूरे पाकिस्तान के करते तब भी कोई खुदा को फरमाता है। तो सही के लिए गुजारिश ये है कि सही में जो सफ़ा है उस पर तो वुसअत रिज़्क़ के लिए दुआएं हैं जी। खाना काबा की तरफ खड़े होकर दुआएं मांगे, पहाड़ी के ऊपर ज़रूर जाएं, कोशिश करें जी। उसके बाद नियत करें, वहाँ नियत करके फिर आप उतरे। जब ग्रीन लाइट्स आती है दरमियान में तो मर्दों के लिए हर है, औरतों के लिए नहीं है, यानी ऊँट की चाल दौड़ना। दूसरी तरफ पहुँच गए तो आपको चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ औलाद के लिए जो भी दुआएं मांगना चाहे वो कबूल करती है। वहाँ से वापस टर्न है, एक चक्कर मुकम्मल होगा, वापस 2, 3, 4 इस तरह 7वां चक्कर आपका मरवा पे मुकम्मल होगा। ठीक है किबला जो अपना उम्र हब है, वाजिब पे जो कफारा है, इसमें फ़र्क है कफारों में या नहीं? कफारे में सब पे बराबर। सिर्फ मैंने उसको मिसाल दी ना आपको कि फजर की 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज है, सिर्फ नियत में फ़र्क होगा, बाकी सारे अमाल बराबर है। उसी तरह कफारे बराबर होंगे। कफारे बराबर। वो बकरा पाकिस्तान आके करें कि वहीं पे करें? कफारे का सुन्नत तो ये है कि मिना में करो, नहीं कर सकते हो पाकिस्तान में कर सकते हो। कफारे का कर सकते हो। कुर्बानी का सिर्फ हाफिज बशीर साहब की इजाज़त है उनके मुकल्लिदीन को कि आप यहाँ किसी को वकील बनाएं, कुर्बानी के दिन वो यहाँ आपकी नियाबत पे जानवर ज़िबा कर दें, आप उसके बाद इहराम खोल लें। बाकियों के यहाँ के नहीं, मिना में करो, मिना में अब होती नहीं कुर्बानी, सारी उन्होंने ख़त्म कर दी, खैमे लगा दी। फिर हुक्म है कि मक्का के दरमियान करो, वो भी सारी जगह नहीं मिलती, कुछ मिल जाती मक्का के दौरान। फिर कहते हैं मक्का शहर में नहीं कर सकते तो हदूद हरम के दरमियान। आप एक किताब अगर लिखे तो उसमें हदूद हरम कहीं तकरीबन 26 किलोमीटर बन जाता है, 28 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कहीं जो है वो 5-7 किलोमीटर बन जाता है। सबसे नज़दीक मस्जिद से जरा क्या नाम है, मस्जिद तनीम है। तो इस हरम के अंदर आप जानवर कर सकते हैं। तो कुर्बानी के हवाले से भी मैं रास्ते में कोई बता रहा था, देखिए कुर्बानी कोशिश करें खुद आप करें, हुकूमत से पैसे वापस ले लें, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो शायद कुर्बानी आपको निस्बतन सस्ती मिल जाएगी, सस्ती को छोड़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ग्रुप बना लें, कुर्बानी वहाँ दोस्तों के थ्रू मिल जाती है, या प्राइवेट हमारे कारवान जो हैं, हमारे पास तो लोग आते हैं, पुराने साथी भी हमें पता है कौन क्या क्या नहीं है, किसी को पैसे देने हमारी नियामत पे कर लें, क्योंकि एक तरतीब शर्त है, टाइमिंग शर्त है जी। आप मसलन मुजफ्फर से चले, रश में फंस गए, चले 10 बजे, आपने उनको टाइम दे 10 बजे मेरे जानवर ज़िबा कर, जानवर पहले ज़िबा गया, आप बाद में पहुँचे वहाँ पर, तो तरतीब शर्त है, पहले कंकरियाँ मारनी है, फिर कुर्बानी करनी है, फिर हलक या तकसीर करनी है। तो क़िबला ये बताइएगा कि आप इतना इस्तेमाल करते हुए वज़ारत हज को ही दरख्वास्त कर सकते हैं कि किसी का पैकेज अगर चेंज करना हो तो करना हो? पैकेज किस किस्म का? मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ये गवर्नमेंट का हो सकता है, उसमें क्या पैसे जाके जमा कराने होंगे, मुझे तो कोई मसला नहीं लगता। आप मतलब करवा सकेंगे? क्यों नहीं करवा सकते? बैंक से ताल्लुक है, अगर मैंने गुजारिश की है वो तो नहीं कर रहा बैंक वाले। नहीं, बैंक वालों तो नहीं करना। सवाल ये किस वक्त क्योंकि ये करना है, अब मामला वजारत के हाथ में है। हर चीज़ वैसे तो ऑलरेडी वो तकरीबन अगर बिल्डिंगें ले चुकी है, सब कुछ कर आ चुकी है, बुकिंग हो चुकी है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी होना है वो सारा सिलसिला, अभी ये लैंडें उनकी फाइनल हुई हैं, नहीं देर तो है लेकिन काम इस पर जल्दी शुरू किया गया जी। नहीं उनके पास में नहीं है। हाँ, ये अब इस्लामाबाद ही होगा जो कुछ करना है, अब तब्दीली जहाँ नहीं हो सकती, इनके तो पास में कुछ भी नहीं है जो बैठे हैं। जो हम ज़्यादा मोमिन में जो